اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ساتھ قرآن کے ایک بہت گہرے حصے میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روحانی غور و فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے سورہ فاطر کی کچھ آیات ہیں، آیت نمبر 12 سے 18 تک۔ اور یہ آیات یعنی آپ دیکھیں تو یہ ہمیں کائنات کی نشانیوں سے شروع کرواتی ہیں، بالکل، جیسے میٹھا اور کھارا پانی، دن اور رات کا گھومنا، اور پھر وہاں سے ہمیں سیدھا ہماری اپنی حقیقت کی طرف لے آتی ہیں۔ جی، یعنی ہماری محتاجی، ہماری ذمہ داری اور اللہ کی بے نیازی۔ تو یہ ایک طرح سے خود کو پہچاننے کا سفر ہے، بالکل، اور یہ پہچان جو ہے یہ تضادات کے ذریعے ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار کائنات میں موجود جوڑوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، جیسے دن اور رات۔ ہاں، میٹھا اور کھارا، تاکہ ہم ان کے پیچھے جو وحدت چھپی ہے اسے دیکھ سکیں۔ تو چلیں اسی پہلی نشانی سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں 2 سمندروں کا ذکر ہے۔ جی، فرمایا گیا کہ اور دونوں دریا برابر نہیں ہیں، ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھارا کڑوا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ بظاہر تو یہ آیت بہت سادہ لگتی ہے۔ جی، ظاہری سطح پر تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک سیدھا سادہ بیان ہے کہ کیسے دو بالکل مختلف قسم کے پانی، ایک میٹھا ایک کھارا، ہاں، دریا کا میٹھا پانی اور سمندر کا کھارا پانی، دونوں ہی انسان کے لیے نعمتوں کا ذریعہ ہیں۔ دونوں سے مچھلی ملتی ہے اور کھارے پانی سے موتی نکلتے ہیں۔ جی، زیور۔ یعنی اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس کی قدرت متضاد چیزوں سے بھی یکساں فائدہ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ تو بالکل زندگی کی طرح ہے، کبھی حالات میٹھے دریا جیسے اور کبھی آزمائشیں کھارے سمندر کی طرح، مشکل اور کڑوی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ صوفیہ کرام اسی باطنی معنی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو سمندر دراصل دو طرح کے انسانی دل ہیں۔ ایک عارف کا دل جو اللہ کے ذکر کی حلاوت سے میٹھا ہو چکا ہے، اور دوسرا ایک کہہ لیں کہ غافل انسان کا دل جو دنیا کی محبت کی وجہ سے کھارا اور کڑوا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ دونوں سے حکمت اور معرفت کے موتی نکال لیتا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کا تجربہ، چاہے وہ روحانی طور پر بلند ہو یا غفلت میں، وہ رائے گاہ نہیں جاتا، ہرگز نہیں۔ مولانا رومی کا ایک بہت خوبصورت قول ہے اسی حوالے سے۔ جی، وہ فرماتے ہیں، کڑوے سمندر سے موتی نکلتا ہے اور میٹھے دریا سے سرکنڈے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سالک کے لیے گہرا سبق ہے۔ اکثر بڑی روحانی دریافتیں وہ زندگی کے کڑوے اور مشکل تجربات سے ہی ملتی ہیں۔ تو شکر صرف آسانی پر نہیں بلکہ آزمائش پر بھی کرنا چاہیے۔ بالکل، آزمائش میں چھپی حکمت پر بھی لازم ہے۔ اچھا، اسی تضاد کی دوسری مثال پھر اگلی آیت میں ملتی ہے۔ آیت نمبر 13، جہاں رات اور دن کا ذکر ہے۔ جی، فرمایا گیا کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ یہاں یہ جو لفظ ہے قطمیر، جی، قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی پر ایک انتہائی باریک جھلی ہوتی ہے، یعنی بالکل بے وقات اور بے اختیار چیز۔ تو یہ کائنات کے عظیم نظام کے مقابلے میں ان جھوٹے معبودوں کی حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ بالکل، لیکن جیسے پانی کا ایک باطنی مفہوم تھا، ویسے ہی یہاں دن اور رات کے آنے جانے کا بھی ایک روحانی اشارہ ہے۔ جی، انسان کے اندر بھی تو یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یقیناً کئی صوفیاء کرام نے رات اور دن کے اس ملاپ کو سالک کے روحانی احوال سے تشبیہ دی ہے۔ قبض اور بسط۔ جی، قبض اور بسط۔ قبض وہ کیفیت ہے جب روح خود کو سکڑی ہوئی، تنہا اور اندھیرے میں محسوس کرتی ہے، جیسے ایک لمبی رات۔ اور بسط پھر اس کا الٹ ہوگا، یعنی ایک کھلا روشن دن۔ جی، وہ روحانی فراخی جب دل کھلا ہوا ہو اور اللہ کی قربت سے معمور محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ آیت سالک کو تسلی دیتی ہے کہ روحانی تنگی کے بعد کشادگی بھی اللہ ہی کے نظام کا حصہ ہے۔ یہ تصور تو دل کو چھو لیتا ہے کہ کائنات کی نشانیاں اصل میں ہمارے اندر کی دنیا کا آئینہ ہے۔ بالکل، اور اب دیکھیں گفتگو کا رخ کیسے بدلتا ہے۔ کائناتی نشانیوں سے اب بات براہ راست انسانی وجود کی طرف آ رہی ہے۔ آیت 14 کی طرف۔ جی، آیت 14،
جہاں ان جھوٹے سہاروں کی حقیقت کھولی گئی ہے جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ عام طور پر تو اس سے مراد پتھر کے بت لیے جاتے ہیں، لیکن آج کے دور میں صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، اچھا، انسان کے اندر بھی بہت سے بت ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی خواہشات، ہمارا غرور، دولت کی محبت، شہرت کی طلب، یہ سب ہمارے اندر کے بت ہیں۔ اور یہ ہمارے دل کی اصل پکار نہیں سن سکتے۔ بالکل۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا تھا کہ تمہارے بتوں کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، جبکہ حق تعالیٰ تمہارے پکارنے سے پہلے سنتا ہے۔ اور اسی نقطے کو اگلی آیت یعنی آیت 15 بالکل واضح کر دیتی ہے۔ میرے خیال میں یہ ان آیات کا مرکزی نقطہ ہے۔ جی بالکل۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج فقراء ہو، اور اللہ ہی بے نیاز، الغنی اور قابل حمد ہے۔ یہ انسان کی بنیادی حالت کا اعلان ہے۔ ہم اپنی ہر سانس میں، ہر لمحے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اور تصوف کی راہ میں اسی محتاجی کے احساس کو فکر کہتے ہیں۔ جی، اور اسے ایک بہت اونچا مقام سمجھا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقیقی امیری دولت میں نہیں بلکہ اس احساس میں ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ آج کی دنیا تو ہمیں خود انحصاری سکھاتی ہے۔ اپنی محتاجی کو تسلیم کرنا تو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ یہی تو روحانی نقطہ نظر کا فرق ہے۔ جب انسان اپنی مکمل محتاجگی اور عجز کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دل ایک خالی پیالے کی طرح ہو جاتا ہے جسے پھر اللہ اپنی رحمت اور غنا سے بھر دیتا ہے۔ جب تک ہم خود کو بھرا ہوا سمجھتے رہیں گے، اس کی رحمت کے لیے جگہ کیسے بنے گی؟ بالکل۔ اور شاید اسی لیے اگلی 2 آیات 16 اور 17 ہمیں ہماری اصلیت یاد دلاتی ہیں۔ جی، کہ اگر وہ چاہیں تو تمہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ تو ایک طرح کی تنبیہ ہے۔ یہ تنبیہ بھی ہے اور عاجزی کا سبق بھی۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ اگر ہم اس کی راہ سے منہ موڑیں گے تو وہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ یہ احساس ہمیں روحانی سستی اور غرور سے بچاتا ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بندگی کا موقع ایک نعمت ہے، ہمارا حق نہیں۔ تو اب تک ہم نے سمجھا کہ کائنات میں تضادات کے پیچھے وحدت ہے، اور ہماری اصل حالت مکمل محتاجی کی ہے۔ اس کے بعد آخری اور سب سے اہم اصول آتا ہے، ذاتی ذمہ داری کا۔ جی، آیت 18، ایک ایسا قانون جو بہت ہی واضح اور قطعی ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ انفرادی جواب دہی کا اصول ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ آیت فرد کو براہ راست خدا کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بہت سنگین احساس ہے، یہ سوچ کے کوئی دوست، کوئی عزیز ہمارا بوجھ بانٹ نہیں سکے گا۔ بالکل۔ مولانا رومی نے کہا تھا، تمہارا بوجھ صرف تمہارا ہے۔ دوست تسلی تو دے سکتا ہے مگر تمہارا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ اسی لیے آیت آگے فرماتی ہے کہ نبی کی تنبیہ کا اصل فائدہ صرف کچھ خاص لوگوں کو ہوتا ہے۔ جی، جو غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں غیب میں اپنے رب سے ڈرنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف اور اس کی موجودگی کا احساس صرف لوگوں کے سامنے نہ ہو بلکہ اس وقت بھی ہو جب انسان تنہا ہو اور اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ یہی حقیقی تقویٰ ہے۔ جی، اور نماز اسی تقویٰ کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ بھی بہت اہم ہے، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جان کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ یعنی تزکیہ نفس کا فائدہ براہ راست اسی شخص کو ہوتا ہے جو یہ کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص پاکیزہ ہو جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ نہیں، ہر ایک کو اپنا چراغ خود جلانا ہے۔ آپ کسی دوسرے کے چراغ کی روشنی سے اپنا راستہ ہمیشہ کے لیے روشن نہیں کر سکتے۔ یہ اصول تو بالکل واضح ہیں، لیکن کیا ان الفاظ کے ظاہر کے پیچھے کوئی اور اشارے بھی چھپے ہیں؟ جی، کچھ اہل علم نے قرآن کے الفاظ میں لطیف عددی اشارے بھی دیکھے ہیں۔ یہ حتمی تفسیر تو نہیں، لیکن غور و فکر کے لیے ایک دریچہ ضرور کھلتے ہیں۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر آیت 15 میں لفظ الفقراء یعنی محتاج استعمال ہوا ہے۔ اگر اس کے حروف کی ابجدی قیمت نکالی جائے جی، تو وہ بنتی ہے 412، اور ان ہندسوں یعنی 4،
1 اور 2 کو جمع کریں تو 7 بنتا ہے 7 اور 7 کا عدد تو روحانی منازل کی علامت سمجھا جاتا ہے بالکل تو یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ فقر کو قبول کرنے سے ہی روحانی سفر کی تکمیل ہوتی ہے یہ پستی نہیں بلندی کا زینہ ہے یہ تو بہت دلچسپ ہے اسی طرح آیت 18 میں وزر یعنی بوجھ کا لفظ آیا ہے اس کی عددی قیمت 213 ہے جسے جمع کریں تو 6 بنتا ہے اور 6 کا عدد توازن کی علامت ہے جی یعنی اپنا بوجھ خود اٹھانے اور اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے ہی روحانی توازن قائم ہوتا ہے اور اگر ہم آج کے جدید علم کی روشنی میں ان آیات کو دیکھیں تو کیا کوئی تعلق نظر آتا ہے یقیناً جدید سائنس ایک طرح سے ان قرآنی استعاروں کی تصدیق کرتی ہے ہائیڈرولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ میٹھے اور کھارے پانی کے نظام کیسے الگ الگ کام کرتے ہیں مگر دونوں ہی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں اور فلکیات تو دن اور رات کے بننے کے پیچھے کے عظیم نظام کو دکھاتی ہے بالکل اور نفسیات کے بارے میں سوچیں جی خاص طور پر اندرونی بتوں اور ذاتی ذمہ داری کے حوالے سے جدید نفسیات بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خوشی کو بیرونی چیزوں سے جوڑ لیتا ہے جیسے شہرت پیسہ ہاں یا دوسروں کی منظوری تو وہ کبھی حقیقی اطمینان حاصل نہیں کر پاتا یہ وہی اندرونی بت کا تصور ہے اور ذاتی ذمہ داری کے بارے میں تو نفسیات میں ایک پورا نظریہ ہے انٹرنل لوکس آف کنٹرول اس کا کیا مطلب ہے اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر صحت مند انسان وہ ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ وہ اپنی زندگی کا ڈرائیور ہے مسافر نہیں وہ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے یعنی اپنی روحانی گاڑی آپ کو خود چلانی ہے جی بالکل اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سالک کے لیے ایک راہ کے مسافر کے لیے عملی زندگی میں ان آیات کا پیغام کیا ہوگا اس کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں اے سالک اپنے کڑوے تجربات کو حقیر نہ جان کیونکہ موتی کھارے پانی میں ہی بنتے ہیں جب زندگی کی رات طاری ہو تو یاد رکھنا کہ دن ضرور آئے گا کیونکہ یہ اسی رب کا حکم ہے جو سورج اور چاند کو چلاتا ہے جی اپنے خوف اور خواہشات سے تراشے ہوئے بتوں کو پکارنا چھوڑ دے اپنی محتاجی کو قبول کر تاکہ اللہ کی بے نیازی تمہیں بھر دے اور یاد رکھنا تمہارا روحانی کام کوئی اور نہیں کر سکتا تمہاری چھوڑی ہوئی نماز کوئی اور ادا نہیں کرے گا اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اپنے دل کو پاک کرو اور آخری منزل کی طرف چل پڑو آئیے اسی دعا کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے میٹھے چشموں اور کھارے سمندروں دونوں سے رزق دیتا ہے مجھے ان نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا جو تضاد سے ملتی ہیں میرے دل کو اپنے فیصلوں کے دن اور رات میں اسی نرمی سے پھیر دے جیسے تو آسمانوں کو گھماتا ہے مجھے ان بتوں پر بھروسہ کرنے سے بچا جو میری پکار نہیں سن سکتے مجھے میری محتاجی کا عرفان عطا فرما تاکہ تیری بے نیازی مجھے بھر دے اگر تو مجھے بدلے تو بس میرے نفس کو نور سے بدل دے مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا سکھا غیب میں تجھ سے ڈرنا سکھا اور اپنی روح کو تجھ سے ملاقات کے لیے پاک کرنا سکھا آمین ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیات 19 سے 26 پر غور کریں گے جو زندگی کے بنیادی تضادات کو مزید گہرائی سے بیان کرتی ہیں روشنی اور اندھیرا زندہ اور مردہ بینائی اور نابینائی